بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، قابل قدر ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں اللہ کی بندگی کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ نماز اور نماز میں سے بالخصوص فجر کی نماز کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ شاید کسی صاحب دل پہ نبی کریم کی وہ بشارتیں، آپ کی وہ خوشخبریاں نماز فجر کے سلے میں ملنے والی وہ اچھا اجر اور ثواب اور بدلہ، شاید کسی کے ذہن میں اس کا خیال پیدا ہو جائے اور وہ اپنی سستی، کوتاہی اور کاہلی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس عظیم فضل کو پانے کے لیے اور اس بڑے اجر کے حصول کے لیے اللہ سے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اس نماز میں اپنے آپ کو پابند کر لے اور اس اجر کو پانے میں کامیاب ہو جائے. جہاں آپ نے نماز فجر کے حوالے سے بشارتیں سنائی ہیں، وہاں اس نماز کے تارک کے حوالے سے جو وعید آپ نے ذکر کی ہے، شاید وہ وعید بھی باقی نمازوں کو چھوڑنے کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت وعید ہے. ایمان امید و خوف کے درمیان میں ہے. صرف آدمی اگر پر امید رہے اور امید پہ سہارا کر لے
تو پھر بھی اس کے اندر کوتاہی واقع ہو سکتی ہے اور کمی آ سکتی ہے، لیکن امید کے ساتھ ساتھ جب اس کو ڈر اور خوف بھی ہو تو پھر اس کو اپنے آپ کو مستقیم رکھنا، سیدھے راستے پہ رکھنا، صحیح رکھنا اور ٹیڑھے پن سے بچانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب اچھی طرح آپ حضرات جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے جہاں نیک عمل پہ مومن کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اس کے مقابلے میں بد عمل کے لیے آگ کی وعید سنائی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجنے کا وصف ذکر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر کا وصف ذکر کیا، وہاں اسی آیت میں ساتھ نذیر کا بھی ذکر کیا کہ آپ بشارتیں بھی دیتے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، جنت کا لالچ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے دھمکاتے اور ڈراتے بھی ہیں لوگوں۔ اور یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان سیدھا رہتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے حوالے سے دیکھیے، اگر کوئی باپ اپنے بچے سے صرف پیار ہی کرتا رہتا ہے، محبت ہی کرتا رہتا ہے، اس کے نخرے برداشت کرتا رہتا ہے، اس سے لاڈ ہی کرتا رہتا ہے، تو جس اولاد سے باپ صرف لاڈ کرتا ہے وہ اولاد بھی برباد ہو جاتی۔ اور جو باپ گھر میں جلاد بن کے رہتا ہے، 24 گھنٹے وہ اپنے اولاد کے سامنے اپنے آپ کو تھانے دار بنا کے پیش کرتا ہے، وہ اولاد بھی کبھی سدھرتی نہیں۔ خوف کی کیفیت اور گھر میں تھانے کی کیفیت، اور ایک بہت بڑا خوف بچے کے ذہن کے اوپر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابو کو پتہ چل جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا اور ٹانگیں توڑ دے گا اور ہڈیاں توڑ دے گا۔ وہ اولاد بھی پھر جھوٹ بولے گی، پھر خیانت کرے گی، پھر چوری کرے گی۔ جب باپ کے ساتھ اس کا دوستانہ ماحول نہیں ہے، محبت اور پیار دونوں ساتھ ساتھ جب تک نہیں چلتی، تو پیار بھی اولاد کو خراب کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، اور مار بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے صرف۔ لیکن جب دونوں چیزیں، کبھی باپ ان کو قریب بٹھا لے اور کبھی گود میں بٹھا لے اور کبھی اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کبھی دوستانہ ماحول میں اس سے بات کرے کہ میرے بیٹے، مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، میں آپ کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پہلی صف کے نمازی بنے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بڑے عالم بنے اور آپ بڑے محدث بنے اور فقیہ بنے، اور کبھی کبھار جب ضرورت پڑے تو آپ اس سے غصے سے بھی بات کر لیں، تو وہ اولاد ٹھیک رہتی ہے باقی لوگوں کی بنسبت جو اپنی اولاد سے ایک قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ دو چیزیں رویہ، کبھی اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کی باتیں بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ڈراتا اور دھمکاتا ہے اپنے بندوں سے، تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ ماں ہے نا، ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور صبح اس کو بے شک مار کے نکالتی ہے، بیٹا ناراض ہو کے نکلتا ہے، ماں غصے میں ہوتی ہے، گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیتی ہے، لیکن سارا دن کی جدائی کے بعد اگر شام کو بیٹا دوبارہ واپس اپنے گھر پہ آتا ہے اور اپنے گھر پہ بیٹھتا ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، تو ماں کبھی دوبارہ دھکا دے کے اس کو واپس، وہی ماں ہے جس نے صبح اس کو نکالا تھا، اس کو مارا تھا، لیکن اب کیفیت چینج ہو چکی ہے، حالت بدل چکی ہے۔ اب وہ ماں اس بچے کو جب وہ پلٹ آتا ہے دوبارہ، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے، ماں ٹھیک تھی، جب وہ بچہ اپنے گھر میں آتا ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، پھر اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ یہ تو وہ ماں ہے جس کے پاس رحمت کا ایک درجہ ہے، جس مالک کے پاس 99 درجے رحمت کے ہیں، کہ واپس آنے والوں سے پیار نہیں کرے گا؟ یقیناً پیار کرے گا وہ اپنے واپس آنے۔ میرے آنے میں کمی ہے، میرے لوٹنے میں کمی ہے، میرے پلٹنے میں کمی ہے، میں نے دیر کر دی ہے، لیکن وہ مالک میری صدا کے اوپر لبیک کہنے کو تیار ہے۔ وہ تو اپنے عرش بری سے پہلے اسمان پہ اترتا ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، میری صداؤں کو سننے کے لیے، میری التجاؤں کو پورا کرنے کے لیے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ اپنے عرش سے پہلے اسمان پہ سمائے دنیا پہ آتا ہے اور پھر صدا لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی ہے میری طرف التجا کرنے والا، کوئی ہے اپنا دکھڑا بیان کرنے والا، کوئی ہے اپنی مصیبت کو پیش کرنے والا، کوئی ہے جس کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو تو میں اس کے لیے رزق کے خزانے کھولنے کے لیے آیا ہوں۔
وہ اللہ، وہ مہربان اللہ ہے. اور میں اگر اس رب سے کٹا ہوا ہوں، اس سے کٹا ہوا ہوں، تو بڑا بد نصیب آدمی ہوں، بڑا بد نصیب آدمی ہوں. اگر میں اس اللہ کو سمجھا نہیں، اس کے پیار کو نہیں سمجھا، اس کے پیار کو نہیں سمجھا، اس کی محبت کو نہیں سمجھا، تو میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں. بچے کو اگر باپ پیار کرتا ہے نا، باپ پیار کرتا ہے نا، تو بچے کو جہاں باپ کے ناراض ہونے کا، باپ کے غصے ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا، تو بچے کے ساتھ باپ کا پیار زیادہ ہو، اور پھر باپ یہ کہہ دے کہ میں نے تیرے ساتھ بولنا نہیں اگر تو نے یہ کام نہ کیا اور تو نے یہ کام نہ چھوڑا، تو نے نماز نہ پڑھی، تو پھر بچے کو جب باپ کے پیار کی کمی محسوس ہوتی ہے نا، تو پھر بھی بچہ تڑپتا ہے کہ میرا ابا جو میرے سے روزانہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور شام کو مجھے اپنی گود میں لے لیتا ہے اور مجھے پہلو میں سلا لیتا ہے، اگر میرا ابا مجھ سے آج رات میرے پاس نہیں بیٹھے گا تو میرے لیے سب سے بڑا نقصان ہے میرے لیے کہ اگر اس پیار سے آج محروم ہو جاؤں گا. صرف مار کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، پیار سے محرومی کا ڈر بھی، کہ اگر میرے رب کا پیار مجھ سے چھن گیا تو میرا کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کے پیار سے محروم ہو گیا تو میرا کتنا بڑا گھاٹا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، آج کی مجلس میں چند ان اسباب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، جو اسباب اور جو امور، جو کام مجھے میری فجر کی نماز کی ادائیگی میں ممد اور معاون ثابت سکتے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے میں اپنی اس عظیم نماز کو ادا کر سکتا ہوں ٹائم پہ، اور وہ ساری بشارتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہوں. تو مجھے وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے تاکہ میں وہ ساری خوشخبریاں اپنے دامن میں سمیٹ سکوں اور وہ بشارتیں لے سکوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے کے لیے دی. سب سے پہلا سبب اور بنیادی سبب وہ ایمانی قوت ہے. انسان کا یقین اتنا کامل ہو، یقین اتنا مضبوط ہو، اعتماد اتنا پکا ہو، جو باتیں اللہ نے کہی ہیں یا نبی کریم نے فرمائی ہے اس نماز کے حوالے سے، وہ جنت کی بشارت ہو، وہ جہنم کی وعید ہو اس کے چھوڑنے پہ، وہ ملائکہ کا آنا ہو یا ملائکہ کے نیکی نوٹ کرنا ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بشارتیں آپ نے سنی ہیں، جب میرا یقین ہو ان چیزوں پہ کہ مجھے اس روشنی سے بھی زیادہ یقین ہے کہ میں نے اگر صبح حاضری دی تو مجھے وہ ملنے والا ہے. جب بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے وہاں ملے گی اور وہ پڑی ہوگی، تو اس یقین کے پیش نظر اس کو پانے کے لیے وہ پوری کوشش کرے. ایمان کی سب سے مین سبب، آج آپ بلا حالت دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں نا، صبح 7 بجے جو رش، جو گاڑییں، جو سواریاں، جو عوام آپ کو سڑکوں پہ نظر آتی ہے، کہ آپ فجر کی نماز 2 گھنٹے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ وہ نیزہ بریدہ میں نہیں ہوتی، کہیں باہر سے آتی ہے. اسی شہر کے مسکن میں، اسی شہر کی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اسی شہر میں بستے ہیں. کام، مال، دنیا، دولت، ڈیوٹی، نوکری، کفیل، سروس، یا لالچ ان کو 7 بجے نکال کے لے کے آتا ہے، یا خوف ان کو نکال کے لے کے آتا ہے. یا لالچ نکال کے لے آتا ہے، یا دو ہی چیزیں. دکاندار ہے تو اس کو یہ ہے کہ اگر میں نے 1 گھنٹہ دکان کھولی تو گاہک واپس چل جائے گا. مزدور ہے تو اس کو یہ خوف ہے کہ لیٹ جاؤں گا تو کام پورا نہیں ہوگا، جو دفعہ وصول کرنا ہے وہ لیٹ ہو جائے گا. ڈیوٹی کرنے والا کسی دفتر میں تو اس کو پتا ہے کہ جتنے منٹ لیٹ ہو جاؤں گا میری ادھر سے تنخواہ کٹ جائے گی، خوف ہے. کو مزدور ہے کسی شرکے میں تو اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر 1 غیر حاضری کروں گا تو 2 دن کی کٹوتی لگے گی، اگر میں 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ سارے دن کی میری تنخواہ کاٹ لے گا، 8 گھنٹے کی میری جو مزدوری بنتی ہے وہ کاٹ لے گا. یہ خوف، یہ ڈر، نقصان کا ڈر، مالی نقصان کا ڈر، یا پھر مال کا لالچ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ 7 بجے جتنا تھکا ہوا ہو، رات بھر جاگا ہوا ہو، وہ عمرہ کر کے واپس پلٹا ہوا ہو. رات کو عمرہ کر کے 11-12 بجے لوگ پلٹتے ہیں، لیکن صبح ڈیوٹی میں سارے کے سارے حاضر ہوتے ہیں. یہ اس کا یقین ہے کہ یا میری یا کٹوتی لگ جائے گی، اس کو کٹوتی پہ یقین ہے،
یہ اگر حاضری پہ یقین ہے کہ ہو جانا ہے، یا اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اتنے مال سے اتنی دولت سے محروم ہو جاؤں گا، یہ میری مزدوری چلی جائے گی اور نقصان ہو جائے گا، اور میرے جانے سے مجھے اتنا فائدہ ملنے والا ہے، اور اس فائدے کا یقین اس کو لے کے آتا ہے، اس کو اٹھا کے لے آتا ہے۔ لیکن یہ یقین نماز فجر کے اندر، اور میں نے پہلے گزارش کی، پہلا سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ قوت جس نے مجھے اٹھانا تھا، وہ طاقت جس نے مجھے کھڑا کرنا تھا، وہ اجر کی امید جس نے مجھے چلا کے لانا تھا مسجد تک، وہ جہنم کا خوف جس نے مجھے چارپائی سے اٹھانا تھا، وہ خوف میرے ذہن کے اوپر نہیں رہا، وہ ڈر نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے، وہ امید نہیں ہے، وہ ثواب، وہ ملائکہ کی حاضری کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ آج اس مدرسے میں کوئی فرشتہ آیا ہوا ہے تو پورا بریدہ امڑ پڑے گا اس کو دیکھنے کے لیے، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن فجر کی نماز میں جس کو یقین ہے اس کو گھر میں چین نہیں آئے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو پتہ ہے کہ وہاں ملائکہ کی نورانی محفل جمی ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر میرا نام بھی آ جائے گا تو میں تو بڑا خوش نصیب آدمی ہوں۔ وہ اٹھے گا، تھکا ہوا ہو، جیسے بھی ہو، وہ اٹھ کے آئے گا اور نماز میں شریک ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کو قوت بخشنا ہے، ایمان کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، ایمان کی کمی کو دور کرنا ہے۔ یقین میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ جس بندے کا یقین پکا ہے، جس کا ایمان پکا ہے، اور میرے بھائیوں، ایمان کی یہ چھ چیزیں خاص طور پہ اگر آپ نماز کے حوالے سے دیکھیں اور فجر کی نماز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 6 چیزیں بڑی مؤثر ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، جی، والیوم الآخر وانتم بالقدر خیرہ و شرہ۔ یہ 6 چیزیں اگر کسی کو ازبر ہے نا، اور 6 چیزیں کسی کو یاد ہے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائے۔ اللہ کی محبت بھی ہو اس کے دل میں، اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اللہ کی محبت ہونا۔ توحید الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں سب سے زیادہ پیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہ بھی عبادت کے ارکان میں سے ہے، عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ محبت بھی عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور خوف بھی عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، ملائکہ کی حاضری، ایمان بالملائکہ میں آتا ہے نا۔ اگر میرا یقین ہے کہ ملائکہ میں سے کچھ یہ بھی ہے جو صبح آ کے حاضری لگاتے ہیں فجر کی نماز میں، تو یقیناً اٹھے گا۔ ارکان ایمان کی جو تاثیر اگر کوئی بندہ محسوس کرتا ہے تو یقیناً یہ سب سے زیادہ بہترین دافع ہے، اور سب سے زیادہ بہترین اور سب سے قوی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ ایمان بالکتب، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ہے، بلکہ قرآن میں تو فجر کی نماز کا باقاعدہ ذکر۔ ایمان بالرسل میں رسول کریم کی ایک نہیں کئی حدیثیں اگر بندے کو یاد ہو کہ میرے رسول نے یہ فرمایا ہے، اور جب اللہ کے نبی کے فرمان کے لیے وہ عمل پیرا ہونے کو تیار ہے اور آپ کی سنت کو اختیار کرتا ہے، تو ایمان بالرسل بھی اس میں۔ اور پھر اچھی بری تقدیر، کمال کون ہے؟ جو لکھا ہے رزق وہ تو ملنا ہے، میرے لیے خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کروں، میں پابند اسی کا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ اور آخری 5ویں 6ٹھی چیز کہ اس کا اگر آخرت کے اوپر یقین ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مالک نے سب سے پہلا حساب کتاب بھی نماز سے کرنا ہے، اور نمازوں میں سے پہلی نماز بھی کیا؟ فجر کی نماز۔ جب یہ خوف اس کے ذہن میں آ جائے آخرت کا، یعنی 6 ارکان اگر کوئی شخص ازبر رکھتا ہے نا اپنے اوپر، اور ان 6 ارکان کو یاد رکھتا ہے، اور یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور میں نے کہا ایمان وہ سب سے زیادہ قوی اور طاقتور عنصر ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والوں سے کہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب کیا ہے۔ اگر ایمان میں کمزوری آتی ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان بھی کم ہوتے تھے، بڑھتے تھے، زیادہ ہوتے تھے، کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہے انسان میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور کرے، تدبر کرے، سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔
کل جو سرمایہ اس کے کام آنا ہے، کل آخرت کے دن جو پونجی اس کو کام آنی ہے، جس چیز نے کل اس کو فائدہ دینا ہے، وہ اس کے پاس کتنی ہے۔ جب یہ خوف اس کے ذہن کے اوپر سوار ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ اپنے دامن کے اوپر گناہ کا دھبا بھی نہیں لگنے دے گا اور کسی نیکی سے پیچھے بھی نہیں رہے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، رب ذوالجلال کا خوف۔ لیکن خوف صرف ڈنڈے کا خوف نہ سمجھنا کہ بس آگ کا خوف، اس کی محبت سے محرومی کا خوف بھی بندے کے خوف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ میں اپنے اللہ کے پیار سے کیا ہو جاؤں گا؟ محروم ہو جاؤں گا۔ عام طور پہ جو اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یوں بنا کے پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ذات ہے کہ بس ہر وقت وہ بندے کو کچھ جہنم میں ہر ایک کو ڈالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیار سے محرومی کا خوف بھی بندے کے ذہن کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر اس کا پیار میں اس سے محروم ہو گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس وقت۔ جو اللہ آج میرے سے پیار کرتا ہے، آج تک جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، میں جو اس سے مانگتا ہوں وہ عطا کر دیتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہوں میرے ہاتھ کو خالی واپس نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کی ایک نماز چھوٹ گئی تو میرا اللہ اگر میرے سے وہ رحمت اور وہ برکت کا سلسلہ روک لے گا تو میں کتنا بڑا بدبخت آدمی ہو جاؤں گا۔ واتقوا اللہ سے مراد اس کے پیار سے محرومی کا خوف بھی ہے، اور پھر اس کی حکم عدولی کی وجہ سے جو سزا ملنی ہے اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایمان باللہ جب میں نے کہا، اور ایمان باللہ میں اللہ کے ناموں اور صفتوں کے اوپر ایمان بھی آتا ہے۔ اور آج ایک سبب اللہ کی صفتوں کی جو تاثیر ہونی چاہیے تھی وہ آج میں محسوس نہیں کرتا۔ سمیع لما تقول، جو تو کہتا ہے وہ خوب سننے والا، بصیر بما تفعل، جو تو کرتا ہے اس کو خوب دیکھنے والا۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ مجھے، اگر فرض نماز چھوڑ کے آدمی فجر کی نماز چھوڑ کے یا کوئی نماز چھوڑ کے پڑا ہوا اس کے روم، اگر اس کا یقین ہے کہ وہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے، اس خبیر کو میری غیرحاضری کا علم ہے، اس کی صفت خبیر کے اوپر، صفت بصیر کے اوپر، صفت سمیع کے اوپر اگر اس کو یقین ہے، اور یہ بہت بڑا نقص اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں کمی ہے، جو توحید کی تیسری قسم جس کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کی جو تاثیر بندے نے محسوس کرنی تھی کہ میری ہر ادا سے وہ خوب واقف ہے، وہ خوب باخبر ہے، وہ خوب دیکھتا ہے، وہ خوب سنتا ہے۔ جب ایک شخص کو بھئی اگر میں نماز چھوڑ کے پڑھا ہوں، اوپر سے کوئی میرا معزز دوست استاد محترم آ جائے، شیخ آ جائے، شرمندگی محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ میرے استاد نے میری اتنی بڑی خامی کو دیکھ لیا، اور مالک الملک، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا بندے میں کہ میرا اللہ، اور نبی کریم کا ایک فرمان ہے، استحی من اللہ تعالی کما تستحی من رجل صالح من قومک، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ صحیح حدیث ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا حیا کر، اپنے اللہ تعالیٰ سے شرم کر جس طرح اپنی قوم کے نیک بندے سے شرم کر۔ استاد سے، محلے کے معزز آدمی تھے، اپنے امام سے، اپنے باپ سے، جب تو کئی چیزیں چلا رہا ہوتا ہے اور تو کر رہا ہوتا ہے اور اوپر سے باپ آتا ہے تو فوراً اپنا لیپ ٹاپ، اپنا وہ ٹیبلٹ وہ بند کرتا ہے، موبائل بند کرتا ہے، اپنا دوست کو معزز ساتھی اس کا آتا ہے تو فوراً اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا یہ حیا اللہ سے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حیا اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایمان، اور ایمان میں سے سب سے پہلے ایمان باللہ کمزور ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پہ سویا ہوا ہے سمجھ لے کہ ایمان باللہ میں کیا ہے؟ کمزوری، اس کا ان صفتوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے فرائض کو بھول گئے، اللہ کے واجبات کو بھول گئے، اللہ نے جو اوامر دیے تھے ان کو بھول گئے، اللہ نے جن کاموں سے روکا تھا ان کو بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جو شخص فجر کی نماز پہ سویا ہوا ہے اس کو اللہ یاد ہے؟ نہیں، اس کو اللہ یاد نہیں۔ اگر اس کو اللہ یاد ہو، اللہ کی محبت یاد ہو، اللہ کا خوف یاد ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو یقیناً اس کو اپنے بستر پہ چین نہیں آئے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو
بھلانے کی وجہ سے جب انسان اس کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں کو بھلوا دیا. یہ اور ایک سبب ہے آگے. جب آپ کی نماز چھوٹنی شروع ہو جائے گی نا تو پھر لگاتار چھوٹے گی, پھر ایک نہیں پھر کئی چھوٹیں گی. جب آپ کی عادت بن جائے گی, گناہ کو کھینچتا ہے, گناہ کو, یہ بھی ایک سبب. جب آپ ایک نماز چھوڑیں گے, پھر 2 چھوڑیں گے, پھر 3 چھوڑیں گے, پھر آپ کی عادت بنے گی. اور یہ بھی وہ پہلی مرتبہ بھولنے کا نتیجہ ہے. یہ اس بھولنے کا نتیجہ, جب آپ کو اللہ کو بھول گئے پہلی مرتبہ, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں سے بھی فراموش کر بھلوا دیا. ان کو بھول گیا اپنی جان کا نفع کس میں تھا, نقصان کس میں تھا, فائدہ کس میں تھا, میرے لیے کون سا کام بہتری کا باعث بن سکتا تھا. پھر اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ فجر کی نماز جب چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کیا کرتا ہے, پیشاب کرتا. اور کان میں تو پانی داخل ہو جائے تو بندے کا دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے. تو شیطان کا پیشاب داخل ہو تو اچھا سوچے گا. شیطان کا پیشاب اس کے کان میں, اور آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا ثقیل ہوتا ہے, وہ بڑا بوجھل ہوتا ہے. شیطان کا پیشاب جب اس کے کان میں ہو تو پھر وہ کیا سوچے گا. پھر اس کا کئی نقصانات آگے, اس کے دن میں اس کی کئی نمازیں متاثر, پھر آگے اس کے کئی کام متاثر, اطاعت کے کئی کام متاثر. جھوٹ بولے گا. نماز کے ٹائم پہ کسی نے فون کیا, سویا ہوا تھا, تو اب استاد نے کہا, استاد جی ابھی کہاں تھے تم بھی, نماز کے ٹائم میں نے فون کیا تھا نماز کے بعد. تو اب یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں سویا ہوا تھا, کہ پتہ لگ جائے کہ نماز چھوٹ گئی. اب جھوٹ بولے گا, اور کئی اس سے ایک گناہ کرے گا تو پھر کئی گناہ کرنے پڑیں گے اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کے احکام کو, واجبات کو, فرائض کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا. اور رب فراموشی سے خود فراموشی کا شکار ہو گئے. استاد فرمایا اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار, اصحاب جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بھی اسی ایمان بالآخرت کا خوف ہے. اگر کسی کو آگ اور جنت اور جہنم کا فرق, اور 24 گھنٹے اس کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ مجھے کس عمل سے جنت مل سکتی ہے, اس کے لیے لپک کے آگے بڑھ جائے گا. اور اس کو یہ ڈر ہوگا کہ میرے کس عمل سے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہوں, تو وہ اس کام سے اپنے آپ کو بچا لے گا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. یاد رکھنا یہ 2 جماعتیں ہیں, 2 پارٹی ہیں. ایک فاسقوں کا گروہ ہے, ایک مومنوں کا گروہ, ایک ڈرنے والوں کا, خوف کھانے والوں کا, اور ایک نافرمانوں کا, بھولنے والوں کا, اللہ کو بھولنے والوں کا. اصحاب الجنت هم الفائزون, کامیابی کے سرے انہی کے گلوں میں جو جنت والے. اور اسی چیز کو اللہ نے سورۃ سجدہ کے اندر بھی کئی بات دہرایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اور آئیں گے رب کے دربار میں پیش ہوں گے, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. کاش کہ وہ منظر آپ دیکھ لیں کہ جب مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس, رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا, ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا, ہم کو واپس پلٹا دے, دنیا میں بھیج دے ہم کو, ہم نیک عمل کر کے آتے. آج اس کے پاس 5 وقت کی نماز موجود ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہے. آج فجر کی نماز چھوٹتی ہے لیکن فکر نہیں ہے. لیکن تب یوں کہے گا جب جہنم کی لپٹیں مارتی آگ دیکھے گا, اور شعلے مارتی آگ دیکھے گا, بڑکتی ہوئی آگ دیکھے گا, جہنم کا دھواں دیکھ لے گا, تو پھر اس وقت کہے گا ہم نے دیکھ لیا, یقین آ گیا. آج یقین نہیں ہے. اگر آج یقین ہو تو پھر مجھے اگر یقین ہے کہ اگر اس ٹیوب کو ہاتھ لگاؤں گا تو بجلی مجھے پکڑ لے گی, ہاتھ لگاتا ہوں. لیکن یہ یقین کیوں نہیں کہ اگر جو آدمی نماز فرض چھوڑے گا تو کہاں جائے گا؟ جو یقین مجھے اس لائٹ پہ, اس بجلی پہ اور اس آگ پہ ہے, جہنم کی آگ کے اوپر وہ یقین نہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھ کے پھر تمنا کریں گے کہ اللہ ہم کو لوٹا دے, ہم نیک عمل کرتے ہیں. انا موقنون, ہم یقین کرنے والے. لیکن تب یقین کرنے کا فائدہ نہیں, اب یقین کی ضرورت ہے. اور یہ پہلا عنصر ہے نماز کے لیے اٹھانے والا کہ یقین پیدا کیجیے. ایمان کے 6 ارکان کے حوالے سے اپنا یقین پیدا کیجیے, اور نماز کے حوالے سے 6 انوالو ہوتے ہیں, 6 کے 6 انوالو ہوتے ہیں. نماز کی فضیلتیں, بشارتیں, چھوڑنے کے اوپر وعید, اس میں 6 کے 6 ارکان ایمان اس میں آتے کہ نہیں آتے. آپ 6 چیزوں سے محروم ہو جائیں گے, اور 6 چیزوں میں آپ نقص پیدا ہو جائے گا, اور آپ کی ایک نماز بھی چھوٹے گی. فرمایا اس کے بعد وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي,
میری طرف سے بات ثابت شدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب واپسی کا راستہ نہیں. میں جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. پس تم چکھو بما نسیتم، جو تم بھول گئے اس دن کی ملاقات کو، اس دن کی ملاقات کو تم بھولے رہے، اب اس کے بدلے میں تم چکھو. انا نسیناکم، ہم بھی تم کو، یہ عدلے کا بدلہ ہے. دنیا میں ہم اس کو بھول گئے، قیامت کے دن وہ ہم کو بلا دے گا. انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو تم بدعمالیاں کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے، اس کے بدلے میں اب ہمیشہ کا عذاب چکھو. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. اب یقین والوں کی بات ذکر کی. انما یؤمن بآیات، ہماری آیتوں پر یقین وہ رکھتا ہے، ایمان وہ رکھتا ہے کہ جب انہیں ان آیتوں کی نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. اگلی بات جو میں خاص طور پہ نماز فجر کے حوالے سے آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، یہ ایمان والے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کو کسی کا اٹھانے کی ضرورت، بیرونی قوت کی ضرورت نہیں ہے. اندرونی طور پہ ان کے اندر اتنی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ انٹرنلی طور پہ، اندرونی طور پہ اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ ایمانی قوت ان کو اپنے بستروں سے اٹھا دیتی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو، ان کے مضجع، ان کے بستر، لیٹنے کی جگہوں سے جدا ہوتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور طمع کرتے ہوئے. اور میں نے یہی شروع میں کہا تھا کہ طمع اور خوف یہ دونوں چیزیں جو بندے کو اس چیز کے لیے ابھارتی ہیں. اب یہ نقطہ جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کیا قوت، کون سی قوت ہے؟ ایمان کی قوت ہے. ایمان کی قوت جس کے اندر موجود ہے، اس کا پہلو بستر کے اوپر نہیں گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایمانی قوت کے حوالے سے سب سے پہلا سبب اس کے اوپر غور کیجئے کہ میں نے اپنے ایمان کو مضبوط کس طرح کرنا ہے. ایمان کس طرح بڑھ سکتا ہے، ایمان قوی کس طرح سے. ایمان مضبوط ہوگا تو پھر لازمی طور پہ آپ رات کو بھی اٹھیں گے، قیام اللیل کے لیے بھی اٹھیں گے، فرضی نماز کے لیے بھی اٹھیں گے. پھر آپ کا پہلو آپ کے بستر پہ جمع نہیں رہے گا. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اور جس کا پہلو اس کے بستر سے جدا نہیں ہوتا، اذان ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا لگ چکی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کا وعدہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلو اس کے بستر سے جدا، تو ایمان کی بیٹری، آپ کی گاڑی کی بیٹری اگر گاڑی سٹارٹ نہیں کرتی تو آپ فوراً اس کو بدل دیتے. بیٹری کمزور ہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، آپ ایک دن بھی اس کمزور بیٹری کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. لیکن ایمان کی بیٹری اگر آپ کو اٹھاتی نہیں آپ کے بستر سے، تو پھر آپ اس کا علاج کیجئے، اس کی دوبارہ جو ہے نا اس کو چارج کروائیے. یہ بیٹری کے بارے میں سوچئے کہ میری بیٹری کمزور ہے، اس کو میں قوی اور مضبوط کس طرح کر سکتا ہوں. یہ ایمانی قوت یہ سب سے بنیادی عنصر ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی جان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مخفی رکھی ہے، ان کے ان اعمال کے صلے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے. جب وہ امید اور وہ لالچ جنت میں ملنے والے وہ نعمتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر یقیناً وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اس کا ایمان اس کو نیک عمل کے اوپر ابھارتا رہا اور کرتے رہے وہ نیک عمل، ان کے لیے تو باغات ہیں ہمیشہ کے باغات. نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اس نیکی کے صلے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے، مہمان نوازی کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ باغات عطا کرنے والے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، لیکن جو فسق فجور کا شکار ہو گئے اور گناہ کر بیٹھے اور بدعملی کا شکار ہو گئے اور اللہ کے احکام کو بھول گئے اور فرائض کو چھوڑ گئے اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے،
فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی بھی وہ اگر اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس جہنم کا تم عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو سب سے پہلا سبب ایمان کے اوپر سوچیے اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال، ایسے گھروں میں اللہ نے جن کو بلند کرنے کا حکم دیا، اور جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کا نام ان میں بلند کیا جائے، اور اس میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبح و شام اس میں ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جس کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اس کا سب سے بڑا ہدف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی محبت، جنت، اللہ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار، محاسبہ، ڈر، خوف، وہ سب سے بڑا اس کے ذہن کے اوپر سب سے زیادہ سوار ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی تجارت، کوئی مال و دولت اس کو اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں بھی الٹی ہو جائیں گی اور دل بھی الٹے ہو جائیں گے۔ یہ خوف اگر کسی بندے کے ذہن کے اوپر ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان باللہ بھی، ایمان بالکتب بھی، ایمان بالرسل بھی، ایمان بالملائکہ بھی، اور ایمان بالآخرت بھی، جنت اور جہنم کا اوپر ایمان بھی۔ جب یہ چیزیں بندے کے ساتھ، ہر ساری چیزیں، بھئی آپ کسی گھڑی اشارے، کسی کیمرے والے اشارے پہ کھڑے ہیں، ایک بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اشارہ کراس کیا تو تین چار کیمرے اکٹھے میرے فوٹو کھینچ لیں گے، کرتے ہیں آپ؟ کوئی بندہ بھی اشارہ کراس کرنے کو تیار؟ اس کو یقین ہے کہ یہ آٹو کیمرہ ہے، اس نے معاف نہیں کرنا، نمبر پلیٹ اس نے فوٹو کھینچ لینا۔ جب یہ 6 کیمرے میں اپنے اوپر دیکھتا ہوں، فٹ کرتا ہوں، ایمان باللہ کا، ایمان بالکتب کا، ایمان بالرسل کا، کہ کسی نہ کسی کیمرے کے اگر 6 کیمروں کی زد میں آ گیا تو پھر میرے تو معاملہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آؤں گا اور مخالفہ جب سامنے آ جائے گا میرے مخالفے، تو پھر اس وقت انسان پچھتائے گا، اوہو میں نے زندگی کی گاڑی اتنی تیز نہ چلائی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ خوف اگر کسی بندے کے ذہن پہ آ جائے تو اس کے لیے فجر کی نماز یا کسی نماز کے اوپر اٹھنا کیا ہوتا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ جن کے پاس جنت کے ٹکٹ تھے، جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی اطاعت اور رب کی بات ماننے میں ہر وقت وہ خائف رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وددت عنی اشارۃ فی جنب عبد مومن، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کاش کہ کسی مومن بندے کے جسم کے اوپر میں ایک بال ہوتا، کسی مومن بندے کے جسم کے اوپر ایک بال ہوتا۔ اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے، جن کو نبیوں کے بعد پہلا نمبر حاصل ہے، زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار کیا ہے۔ یہ زبان ہے ھذا الذی اوردنی الموارد، اس نے بڑے بڑے گھاٹوں کے اوپر مجھے وارد کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ بس یہ آیت سنتے ہیں، بقا واشتد بقاؤہ، تو اتنا روئے اور اتنا زور سے روئے، اتنا روئے حتیٰ کہ رونے کی وجہ سے بیماری سے دوچار ہو گئے، اتنا روئے کہ بیمار ہو گئے، لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے صرف اس آیت کے عذاب کے ڈر سے، رونے کی وجہ سے۔ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ، رونے کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ 2 نشان تھے، 2 لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے روتے تھے عثمان بن عفان، حتیٰ کہ ان کی پوری داڑھی وہ بھیگ جاتی تھی اور تر ہو جاتی تھی، داڑھی گیلی ہو جاتی تھی رونے کی وجہ سے۔ اور کہا کرتے تھے لو انی بین الجنت والنار، اگر میں جنت اور آگ، جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاؤں، ولا ادری الی ایتہما یؤمر، مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ جس کے پاس کئی مرتبہ جنت کی بشارت، ایک نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت، ایک ایک مجلس میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس کا حکم دیا جائے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، کاش کہ اس وقت جب مجھے حکم دیا جائے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔
کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہ عمر بن خطاب, عثمان بن عفان. علی بن ابی طالب کا حال دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو چوتھے خلیفہ بھی, کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے, کہتے تھے کہ جب زیادہ روتے دو باتوں کے اوپر روتے تھے. یا تو اپنی امید کی لمبے ہونے کو جب دیکھتے, لمبی امید قائم کرتے تو پھر بھی رونا آتا, اور جب اپنی خواہش کی پیروی کرتے پھر بھی رونا آتا تھا. دو باتیں جب کبھی آ جاتی تو پھر روتے تھے, اور کہا کرتے تھے اگر انسان لمبی امیدیں قائم کرتا ہے تو آخرت کو بھلا دیتی ہے, لمبی امیدیں اس کی آخرت کو بھلا دیتی ہیں. اور جب بندہ اپنی مرضی کی پیروی کرتا ہے, اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے, تو یہ اس کو حق سے روک دیتی ہیں, یہ اس کو حق سے روک دیتی ہیں. دنیا ایسی چیز ہے جو پیٹ پھیر کے ہم سے مڑ گئی ہے اور چلی گئی ہے, واپس چلی گئی ہے, اور آخرت ہمارے سامنے ہے. دنیا والے بھی کچھ لوگ ہیں اور آخرت والے بھی کچھ لوگ ہیں. آپ دنیا والے نہ بنیے, آخرت والے بنیے. جس آخرت کی طرف تمہارا چہرہ ہے اور جس طرف رواں دواں ہو, اس آخرت کی فکر کیجیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کاش کہ میں پرانا تسمہ ہوتا. اور کہا کرتے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, اتنے آنسو بہتے تھے کہ جس طرح جوتے کے تسمے ہوتے ہیں, تسموں کی طرح آنسو ان کے ٹپک رہے ہوتے تھے. حضرت ابو ذر کہا کرتے تھے کاش کہ میں وہ درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا, کاش کہ اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتے. یہ لوگ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ اکبر پہاڑوں جیسا ایمان تھا, لیکن اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ ہر وقت وہ اپنے آپ کے حوالے سے اس قسم کی رائے کا اظہار کرتے تھے. دوسرا سبب, انسان گناہوں کو چھوڑ دے. شاید آپ کا فجر کی نماز پہ نہ اٹھنا یا آپ کے کسی گناہ کی 24 گھنٹے کے اوپر آپ نظر دوڑائیے کہ آج میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ آج فجر کی نماز میں مجھے میری آنکھ نہیں کھلی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو, جب اللہ اور اللہ کا رسول تم کو بلائے ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی اور حیاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کی طرف بلاتا ہے اور رسول جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اس میں میری اور آپ کی زندگی, دلوں کی زندگی بھی ہے اور حقیقی زندگی اسی میں. آپ اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں اور رسول کی بات کے اوپر لبیک کہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آج اگر آپ کو توفیق ہے اور ممکن ہے کل آپ کو توفیق نہ ملے, اور اسی لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر قائم فرما. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب انسان آج اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے, اگر آپ سے ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک آپ کا دل, آپ نے اگر اپنے دل کو کسی ایک گناہ پہ لگا لیا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کا دل آگے کئی گناہ کرے گا. پھر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان, کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے گی, اور پھر وہ رکاوٹ اگر آپ اس رکاوٹ کو توڑیں گے نہیں, حل نہیں کریں, تو رکاوٹیں بڑھتی جائیں گی. پھر ایک نہیں پھر کئی گناہ ہو جائیں گے آپ سے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے, آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے تھے, فرما رہے تھے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ. قوموں کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں گے, بعد آ جائیں, اور اگر وہ جمعہ چھوڑتے رہے او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اگر وہ جمعہ چھوڑیں گے تو جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دے گا؟ جب دل کے اوپر مہر لگتی ہے, گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے, دل کے اوپر مہر لگتی ہے. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. جب دل کے اوپر مہریں لگنا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ کن غافل لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. ایک نماز چھوٹے گی تو پھر سمجھ لو کہ آگے کئی نمازوں کے لیے راستہ کھلے گا. شیطان حملہ کرے گا, پھر ایک نقطہ لگے گا, دو نقطے لگیں گے, پھر دل سے ہو جائے گا. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. آدمی جب غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. فاذا هو نزع واستغفر. جب وہ واپس پلٹتا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے, سقل قلبہ, اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے, پالش کر دیا جاتا ہے, کلی کر دیا جاتا ہے. کلی سمجھتے ہیں, کلی پیتل کے برتن کو کلی کرتے ہیں تو وہ سفید چمکتا ہوا ہوتا ہے, اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ. اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی
سیاہی جو ہے نا وہ بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے وہ سیاہ نقطے بڑھا دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. اور یہ وہ ران ہے جس کو اللہ نے ذکر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل جو ہے نا وہ پورے کے پورے اپنے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ چکے ہیں، وہ گناہوں کی سیاہی ان کے دل کے اوپر چھا چکی ہے. تو اس لیے نمازوں کا چھوڑنا، گناہوں کے کرنے سے بھی انسان کہ شاید کسی گناہ کی سزا ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی جا رہی ہے. اور ایک گناہ سے پھر آدمی کئی گناہ کرتا ہے. نماز چھوٹے گی تو پھر جھوٹ بولے گا، نماز چھوٹے گی تو پھر اور آگے کئی اس کے ساتھ کئی اور گناہ اس ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ کرے گا. تیسرا سبب انسان کو استغفار کرنی چاہیے. نماز فجر کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے اگر آپ اٹھنا چاہتے ہیں اور اپنے جسم کو قوی کرنا چاہتے ہیں، جسم کی کمزوری کو اور اپنی ایمانی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی جسمانی قوت کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی تھکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک سبب اللہ سے استغفار کرنا ہے. اب جب استغفار کریں گے تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے دل کو بھی صاف کرتا ہے، اس کا جو وہ دل کے اوپر زنگ ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی طور پہ بھی قوت عطا کرتے ہیں اور ایمانی طور پہ بھی قوت عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جو مانگے گا اس کو مغفرت ملے گی، جو ہاتھ بڑھائے گا اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹائے گا. تم اپنے اللہ سے بخشش طلب کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صرف تمہارے بخشش طلب کرنے پہ تمہارے گناہوں کو بھی نہیں معاف کرے گا بلکہ ساتھ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں بھی تم پہ نازل کرے گا، اور مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی کرے گا، نرینہ اولاد بھی تم کو عطا کرے گا، مال بھی تم کو عطا کرے گا تمہارے استغفار کے صلے میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا. نبی کریم فرماتے ہیں طوبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے جنت کا مقام طوبا ہے جس کے صحیفے میں، نامہ اعمال میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہے، استغفر اللہ کا لفظ موجود ہے. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، او میری قوم اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ مالک الملک تمہاری مغفرت کے صلے میں تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً عَلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہاری قوت کے اوپر مزید قوت کو بڑھا دے گا. شیخ محمد منجد سے کسی نے سوال کیا کہ استغفار کرنے سے آدمی کو ایمانی قوت بھی بڑھتی ہے، انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کا جسمانی قوت بھی اس کو فائدہ ملتا ہے. شیخ نے اس آیت سے استنباط کیا، کہتے ہیں بالکل یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو جسمانی طور پہ استغفار کا فائدہ ہوتا ہے اور ایمانی طور پہ بھی استغفار کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور اس کا جسم بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل الصیب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے اور ذکر کرنے کی وجہ سے اپنے چلنے میں، اپنی گفتگو میں اور اپنے معاملات میں، اپنے حتیٰ کہ لکھنے اور تصنیف کرنے کے معاملے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دن میں وہ کام کر جاتے تھے جو باقی لوگ ایک ہفتے میں کرتے تھے. استغفار کا نتیجہ ہے. اور اس کی ایک وہ دلیل بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، جب حضرت فاطمہ نے شکایت کی نبی کریم کو کہ جب چکی پیستی ہوں تو ہاتھ کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، تو پانی لاتی ہوں تو کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں اور تھک جاتی ہوں، اور میرے لیے کوئی خادم کا بندوبست، یہ جو آپ نوکر تقسیم کرتے ہیں تو ایک مجھے بھی عطا کر دیجئے. جسمانی تھکاوٹ ہوئی بیٹی کو، رسول کریم نے خادم دیا ان کو، کیا نسخہ بتایا؟ سبحان اللہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار یہ پڑھ لیا کرو. دونوں کو یہ نسخہ بتا دیا، خیر لکما من خادم، یہ ذکر تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر. شیخ نے یہ دلیل بھی استنباط کے طور پر ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسمانی تھکاوٹ کا علاج بھی اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے. تو انسان اگر اللہ سے استغفار کرتا ہے، استغفار کرنے سے اس کو جو صبح اٹھنے وقت کوتاہی، کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسمانی طور پر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، استغفار کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتے ہیں اور اس کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ
تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما. یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ کے نبی ہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا. اللہ کے نبی. اور دعا کس کی؟ نماز قائم کرنے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. اللہ ہم کو اپنا فرما بردار، دونوں کو، باپ بیٹا کو، اسماعیل ابراہیم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے، مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی جو امت پیدا کر وہ مسلمان امت، فرما بردار امت پیدا فرما. دعا کا بھی بڑا عنصر ہے انسان. اگر صبح اٹھنا مشکل ہے، رات کو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تو مجھے صبح اٹھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. آپ اللہ سے دعا تو کیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے ہیں اور آپ نے یہ آیت معروف ہے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر. یہ بھی نبی کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی توفیق مانگتے. نبی کریم نے حضرت معاذ بن جبل کو نسخہ بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہے گا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بھی اللہ سے توفیق مانگنے کی ایک صورت ہے. نیکی کی توفیق، نیکی کی توفیق، خیر کی توفیق. دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھ کو توفیق دے. رات کو آپ سونے سے پہلے گڑگڑا کے اللہ سے دعا کر کے سو اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے اگر چھوڑ دیا تو کدھر جاؤں گا، میرا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں. تو مجھے توفیق نصیب فرما کے میں صبح تیرے گھر میں حاضری دینے کے لیے اللہ تو مجھ کو اٹھنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو دعا کرنا. اسی طرح ایک سبب نیک اعمال میں کثرت. نیک اعمال میں کثرت. اگر کسی کے نیک اعمال زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر نیک اعمال کی زیادتی سے اس کی طبیعت اور مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو عبادت چھوڑنے میں بے چینی محسوس ہوتی ہے. جب اس کی کوئی عبادت چھوٹتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو اپنے اندر ایک وحشت محسوس کرتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کرتا ہے. لیکن تب جب اس کی عادت بن جائے نیک عمل کرنے کی، نیک عمل میں کثرت. اور دیکھ لیں نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو جنتی اور کھینچتی ہے. آپ جب صبح اٹھیں گے اور اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کریں گے، دعا پڑھیں گے تو شیطان کی گرہ کھل جائے گی. وضو کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے. چل کے جائیں گے تو قدم اٹھانے پہ نیکی اور قدم رکھنے کے اوپر نیکی. مسجد میں جائیں گے تو پھر آپ کو نماز کے انتظار کی نیکی. پھر آپ اللہ اکبر سنتے پڑھیں گے تو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر نیکی. پھر آپ فرض پڑھیں گے اور نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو اللہ سے باتیں کرنے کا یہ لذت. اور پھر نماز کے بعد جو اذکار وہ آپ کریں گے. نیکی نیکی کو جنتی ہے، نیکی نیکی کو جنتی جا رہی ہے. پھر آپ مزید آپ کا دل چاہے گا کہ چلو اذکار مکمل ہو گئے تو ایک صفحہ قرآن مجید بھی پڑھ لوں. اور جب آپ قرآن پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے فرصت ہے تو پھر آپ کہتے ہیں چلو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اور نماز پڑھ لوں گا، اشراق پڑھ لوں گا، حج اور عمرے کے برابر اللہ اجر عطا کر دے. یہ نیکی کا فائدہ ہے. آپ کی ایک نماز اگر فجر کی پڑھی گئی تو وہ فجر کی نماز کتنی نیکی کھینچ کے آپ کے دامن میں ڈال دیتی ہے. آپ کا ہدف فجر کی نماز تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کتنی نیکیاں ساتھ اضافی طور پہ اللہ نے آپ کی جولی میں ڈال دی. تو نیکیوں کی کثرت یہ نیکیوں کو کھینچ کے لے کے آتی ہے. نیکیوں کی کثرت. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کو رات کو سونے سے پہلے اپنی نیت خالص کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نیت خالص کرنی چاہیے. آپ نیت کر کے سوئیں اللہ میں ارادہ کرتا ہوں پکا کہ صبح فجر کی نماز میں میری تیرے سے ملاقات ہو. جب بندے کی نیت اور ارادہ یہ ہو تو یقیناً نبی کریم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جس قسم کا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی قسم کا. جب بندے کی نیت ہی نہیں صبح اٹھنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کیا خیر کی توقع کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو اٹھائے گا. لیکن جب اس کی نیت ہے کہ میں صبح اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گا اور فجر کی نماز میں آؤں گا تو یقیناً پھر اگر اللہ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ میرا رب مجھے اٹھائے گا تو اللہ یقیناً اس کو سستی کی وجہ سے نہ اٹھے اور شیطان اس کو تھپکی دے کے سلا دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو اٹھائے گا ضرور. اللہ اس کو آنکھ ضرور کھلے گی. اور ایک سبب فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے کہ اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی اگر آپ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
اور اگر آپ اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں آپ کو پھر دوبارہ اونگ آنے لگتی ہے، آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر پھونک دیتے ہیں، اس سے شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے آپ کو سنانے کا، اور نبی کریم کا فرمان ہے کہ شیطان 3 گرے لگاتا ہے، اور جب آپ اللہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو 1 گرا، تو اٹھنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ وہ اللہ کا ذکر، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی فجر کی نماز کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص باوضو سوتا ہے، باوضو سونا نیکی کو کھینچتی ہے، جب آپ وضو کریں گے تو یقیناً آپ کو 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کو اور آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو آپ وضو بھی کر لیں گے، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں گے، وتر سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں گے، تو ساتھ اس کے ساتھ آپ کو باوضو سونے کا ثواب بھی ملتا رہے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس لیے یہ اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، اللہ بندہ تھوڑی سی اگر ہمت کرے تو بہت بڑا ثواب ہے، اگر بندے کی ایمان مضبوط ہو اور بندے کا یقین کامل ہو تو یقیناً نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من بات طاہرا بات فی شعرہ ملک، جو آدمی باوضو سوتا ہے تو اس کے لباس میں، اس کے لحاف میں، اس کے بستر میں ایک فرشتہ پوری رات گزارتا ہے، لا یستیقظ ساعۃ من اللیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان، جب کبھی بھی پوری رات وہ سوتا ہے اور اگر کبھی اس کو وہ جو ہے نا وہ بیدار ہوتا ہے، لا یستیقظ ساعۃ من اللیل الا قال الملک، اور جب کبھی بندہ بیدار ہوتا ہے رات کی کسی گھڑی میں تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، باوضو سونے کا یہ فائدہ۔ اب بھائی باوضو اگر سویا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہ آپ توقع کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں وہ سویا رہے گا؟ نہیں، باوضو سونا بھی ایک سبب ہے اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس نے رات پاکیزگی کی حالت میں گزاری، رات جب سویا تھا تو باوضو سویا تھا، تو اور وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک سبب قیام اللیل بھی ہے، اگر آپ رات کو عشاء کے ساتھ فطر پڑھنے کے بجائے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ لیٹ سوتے ہیں 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں تو پھر تو آپ رات سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صبح میں فجر سے پہلے اٹھ سکتا ہوں تو پھر تو نور علی نور ہے، رات کو اگر آپ سوتے سے پہلے وطر پڑھ لیں پھر بھی یقیناً فجر کی نماز کے اوپر آپ کی آنکھ کھلے گی، اور اگر آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے 10-20 منٹ پہلے اٹھ کے وطر پڑھتے ہیں تو پھر تو یقیناً آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جو سحریوں کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو فجر کی تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی، اور فجر کے ساتھ پہلی صف کا ثواب بھی، اور فجر میں ملائکہ کی حاضری بھی۔ اگر آپ فجر سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اپنی ہمت کے مطابق، اور کوئی آدمی اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا کم از کم 2 رکعتوں سے اپنا کام سٹارٹ کر دے، 2 رکعت اور 1 وتر یا 3 وتروں سے اپنا کام شروع کرے ایک مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ کوشش کرنا، اب گاڑی لائن ٹریک کے اوپر تو چڑھائیں تو صحیح نا کم از کم، اور پھر آگے چلانا کس کا کام ہے؟ تو اپنی گاڑی ٹریک پہ چڑھا دیجئے اور پھر آگے اس کو دھکا لگانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، اپنے آپ کو کھڑا کر دی۔ قیام اللیل بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے، بڑا مؤثر ذریعہ میرے عزیزوں۔ رات کو بے شک رات کو قیام کر لے، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سو جائے یا صبح اٹھ کے وتر پڑھے، نماز فجر سے پہلے اٹھ کے، دونوں صورتوں میں اللہ ذوالجلال فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی آپ کو ضرور توفیق نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت نبی کریم کے طریقے کے مطابق سوتے ہیں، اپنے بستر کو جھاڑنا اور اپنے بستر کے اوپر سوتے وقت اپنے دائیں پہلو پہ سونا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھنا، حدیث سے ثابت ہے، اور دائیں پہلو کے اوپر سوئیں گے تو پھر آپ اپنی نیند کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب آدمی دائیں پہلو پہ سوتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ لٹکا ہوتا ہے، اور جب آپ بائیں پہلو پہ سوئیں گے تو دل ایسے پڑا رہے گا جیسے جس چیز کے اوپر جمع ہوتا ہے، اور جب دل جمع رہتا ہے تو پھر وہ نیند کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، خوب گہری نیند آتی ہے اس کو۔ لیکن جب اس کا دل لٹکا رہتا ہے نا یوں، تو لٹکنے کی وجہ سے اس کو گہری نیند، ایسی نیند نہیں آتی کہ جس سے بالکل ہی غافل ہو جائے، بلکہ اس کو اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز کھٹکے اور کوئی چیز آواز آئے یا اذان کی آواز آئے تو فوراً جو ہے نا وہ اپنے دائیں پہلو کے سونے کا ایک فائدہ اس کو یہ بھی ہے کہ اس کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی، اور وہ اپنی نیند کے گہرے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا صبح اٹھنا کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے وہ اذکار جو آپ کو رات کے سونے کے اذکار ہے، آدمی رات کو سونے کے اذکار پڑھ کے سوتا ہے،
یقیناً وہ بھی اس کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں. بہترین معاون ہے اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے اور اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو سکے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے, اور بخاری مسلم کی حدیث سے اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ, جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ 2 آیتیں اس کو ساری رات کے لیے شر سے, شیطان کے شر سے اور باقی شرور سے, کسی انسان کے شر سے, کسی موذی جانور کے شر سے, وہ 2 آیتیں اس کے لیے کیا ہے, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یاد ہیں آپ کو؟ یاد ہے سب کو؟ جس کو نہیں یاد اگلی مرتبہ سن لوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آخری 2 آیتیں. اور یہ بھی نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ وسلم رات کو, آپ فرماتے ہیں جو آدمی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں آتا ہے, پوری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ, جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ آپ آیت الکرسی پڑھیے اور یہاں تک کہ مکمل کیجئے. فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ, آیت الکرسی پڑھنے سے پوری رات ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے رہے گا. وَلَا يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ, اور صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا, صبح ہونے تک آپ کے پاس شیطان نہیں جائے گا. تو یہ چند اسباب تھے. اور آخری سبب جو ہے نا وہ جو وسائل ہیں اٹھنے کے وسائل, ان میں سے آپ کے پاس 2 موبائل, 3 موبائل, ایک عادی موبائل, ایک نیٹ والا موبائل, اور ایک جناب اور لیپ ٹاپ, اور کتنے آلات رکھے ہوئے ہیں. تو آدمی کو اگر ہو سکے تو سارے آلات بھی اگر وہ استعمال کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے تو کوئی حرج نہیں. وہ بلکہ شیخ حسین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک بندے کے پاس 3-4 الارم تھے, وہ اس نے 10-10 منٹ کے وقفے سے سارے الارم لگا کے رکھے ہوتے تھے. تو بلکہ شیخ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک بندہ وہ فجر کی نماز کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی, اور اس رسی کو اس نے اپنی کھڑکی سے نیچے لٹکایا ہوا تھا, اور ایک نمازی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب تو نماز کے لیے جائے نا تو اس رسی کو خوب اچھی طرح کھینچ دینا تاکہ مجھے جاگ آ جائے. فجر اتنا اہتمام لوگوں کا, اللہ اکبر کبیرہ, اس انداز سے لوگ اہتمام کرتے تھے. تو آپ الارم لگائیں تو اس کو دور لگائیں. بلکہ شیخ نے ذکر کیا اپنے ایک درس میں, کسی بندے نے سوال کیا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے. شیخ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے الارم کو کسی لوہے کے ڈبے اور صندوق میں رکھیں گے نا تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ اس کی آواز اور زیادہ ہو جائے, اور اپنے سے دور رکھیں تاکہ آپ اپنے سوئے اگر اس کو ہاتھ دبا کے اس کو بند کر دیتے ہیں تو پھر ممکن ہے دوبارہ شیطان آپ کے اوپر حملہ کر دے. اس کو دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے, تو اس سے جو ہے نا وہ سستی دور ہو جائے گی. تو ایک تو ہے یہ الارم لگانا, ٹائم پیس استعمال کرنا, موبائل استعمال کرنا. اور دونوں موبائلوں کے الارم لگا لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ کے وقفے کے ساتھ. کسی ساتھی کی ذمہ داری لگانا, اپنے دوست کی. ٹیلی فون اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے تو دوست کو کہہ دیں کہ مجھے اس ٹائم پہ فون کر دینا, مجھے فون کر دینا. یہ آپ, اور آپ کہہ دیں کہ اگر میں نہ اٹھوں تو مجھے ساتھ جرمانہ بھی کر دینا, اور وہ پیسے جو آپ اپنی نماز کے اٹھنے کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. تو یہ چند ایک اسباب ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے لیے میرا اور آپ کو اٹھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.